اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ایک اسٹوڈنٹ ہیں جن کا تعلق ہندوستان سے ہے اور یہ بہت ویل ایجوکیٹڈ شخصیت میں سے ہیں۔ میری جب ان سے پہلی مرتبہ گفتگو ہوئی پرائیویٹ سیشن میں، اور یہ ایک ایسی مصیبت میں گرفتار تھے اور ایسے شیطانی چکر نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا جس سے نکلنے کا ان کو کوئی بھی راستہ نہیں مل رہا تھا۔ شیاطین کے اثرات اور کالی دنیا کی کالی شکتیوں نے انہیں گھیرا ہوا تھا۔ آخر ایسا کیوں تھا؟ آج میں وہی چیز آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اور پھر انہوں نے کیسے نجات حاصل کی، میں نے کیا ان کو بتایا، آج وہ بھی آپ جان لیں گے۔ تو جب میری ان سے فرسٹ ٹائم گفتگو ہوئی پرائیویٹ سیشن میں، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ خود بھی روحانی سلسلے سے وابستہ ہیں اور مختلف روحانی اعمال کرتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے ایریے میں ایک ایسا ہندو عامل ہے جس کے ساتھ کالی دنیا کی کالی شکتیاں رہتی ہیں، اور انتہائی طاقتور شیاطین اور انتہائی خطرناک شیاطین اس کے مددگاروں میں سے ہیں۔ تو یہ صاحب تھے، یہ کہنے لگے کہ اس کو میرے بارے میں پتہ ہے کہ میرا تعلق بھی روحانیت سے ہے، تو دشمنی کی بنا پر اس نے سب سے پہلے مجھ پر عمل کیا۔ میں بیمار رہنے لگا ابتدائی طور پر، لیکن اس ظالم انسان نے پھر بھی بس نہ کی۔ اس نے میرے معصوم بچوں کو نہ چھوڑا اور میرے معصوم بچوں پر کالی دنیا کے خطرناک کالے علم کی شیطانی طاقتوں کو میرے بچوں پر مسلط کیا، پھر میری وائف پر مسلط کیا، اور یہاں پر بھی بات ختم نہیں ہوئی۔ کہنے لگا اس نے میرے گھر پر بھی ان چیزوں کو مسلط کیا۔ پھر آہستہ آہستہ میرا کام بھی خراب ہونے لگا، میں مقروض بھی ہونے لگا، قرض میں بھی آ گیا، اور پھر میں آہستہ آہستہ بیمار پڑنے لگا۔ پھر میں نے مختلف جگہوں سے اپنا علاج کروایا، خود بھی کوشش کی، مگر مجھے اس جادوگر سے نجات نہیں مل رہی تھی۔ اب میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ میں نے آپ کی بہت ساری ویڈیوز کو دیکھا، مراقبے پر آپ کی ویڈیوز کو دیکھا، میڈیٹیشن پر آپ کی ویڈیوز کو دیکھا، اسلامک ہیلنگ پر آپ کی ویڈیوز کو دیکھا۔ آپ مائنڈ سائنسز کے بارے میں بھی جانتے ہیں، اس حوالے سے بھی بہت کچھ سنا ہے میں نے۔ روحانیت سے، صوفیزم سے بھی آپ کا تعلق ہے، تو کافی عرصے سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ آج آپ سے رابطہ کیا اور آج پہلی مرتبہ آپ سے بات ہوئی ہے اور اپنے بارے میں بتا رہا ہوں۔ میں نے ان کی بات کو پوری توجہ کے ساتھ سنا، اور پھر میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ ہم سے سب سے پہلے اپنے روحانی تعلق کو مضبوط کریں، تاکہ جو کچھ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ اس پر آسانی کے ساتھ عمل کر سکیں، اور جو پازیٹیوٹی مجھ تک پہنچ رہی ہے، جو روحانیت ہمارے بزرگوں سے مجھ تک پہنچ رہی ہے، وہ آپ تک بھی پہنچنا شروع ہو۔ اور پھر میں نے انہیں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل کروایا، اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ کا عمل کروایا۔ جب انہوں نے ان دو عمل کو کیا تو ان کے اندر کچھ روحانیت بیدار ہو گئی، کچھ روحانیت آنے لگی، ان میں یہ صلاحیت پیدا ہونے لگی کہ یہ کوئی بھی بڑا عمل کر سکتے تھے۔ درجہ بدرجہ میں نے انہیں میڈیٹیشن، مراقبہ، اسلامک ہیلنگ کی بھی تعلیمات دی، اور آہستہ آہستہ ان کو ڈیولپ کرنا شروع کیا میں نے۔ اور جب انہوں نے یہ عملوں کو کرنا شروع کیا تو آہستہ آہستہ جب ان کے ساتھ روحانیت آنے لگی تو ان عملوں کے اثر بھی کم ہونے لگے۔ اور پھر انہیں میں نے کہا کہ اب میں آپ کو وہ عمل بتا رہا ہوں کہ اس کو کرنے کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا، یہ میں نہیں بتاؤں گا، یہ آپ خود مجھے بتائیں گے۔ اور پھر میں نے ان کو اصحاب کہف کا ایک عمل کروایا۔ جب انہوں نے اصحاب کہف کے عمل کو شروع کیا تو ان کا یہ کہنا ہے کہ تیسرے دن ہی وہ جو جادوگر تھا وہ بستر پر لیٹ گیا، بیمار پڑ گیا، اور جب میرا عمل ختم ہوا تو اس عمل کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ جو بھی میرے گھر پر اثرات تھے، جو بھی شیاطین مجھے تنگ کیا کرتے تھے، میرے کاموں میں مداخلت کیا کرتے تھے، میرے اور میری وائف کے درمیان میں نفرتیں پیدا کیا کرتے تھے، دوریاں پیدا کیا کرتے تھے، میرے بچوں کو نافرمان بنایا جا رہا تھا، کن ذہن بنایا جا رہا تھا، آہستہ آہستہ وہ شیاطین میرے گھر کو چھوڑ کر جانے پر مجبور ہو گئے۔ آہستہ آہستہ میری طبیعت بحال ہونے لگی، اور ایک دن ایسا آیا، کیونکہ وہ میرے ایریے میں رہتا تھا وہ شخص، تو اس نے مجھے روک لیا راستے میں اور مجھ سے کہنے لگا کہ تم کیا کر رہے ہو آج کل، تم کیا پڑھتے ہو، کون سا عمل کرتے ہو؟ تو میں نے حیرت سے اس سے پوچھا کہ آپ یہ بات کیوں پوچھ رہے ہو، آپ کو اس سے کیا تعلق ہے؟ کہنے لگا نہیں، تم کچھ نہ کچھ ایسا کر رہے ہو، سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ اور بھی انہوں نے کافی باتیں کہیں جو میں نہیں کر رہا ہوں، مقصد و مطلوب صرف سمجھانا ہے۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ جادوگر مجبور ہو گیا اور اس نے اس ایریے کو بھی چھوڑ دیا اور دوسری جگہ پر شفٹ ہو گیا، اور ان کے اس عمل کرنے کے بعد
پھر وہ جادوگر آہستہ آہستہ بیمار کرنا شروع ہوا اور اس کی تباہی کے دن شروع ہوئے. پھر وہ اس دنیا سے بھی چلا گیا، تباہ و برباد ہو کر چلا گیا. اصحاب کہف کا عمل ایسا بابرکت عمل ہے کہ اس کو آپ جس مقصد کے لیے بھی پڑھتے ہیں، یقین کریں اس مقصد میں آپ کو کامیابی ملتی ہے. میں ایک بات کہوں گا، مجھے امید ہے کہ آپ اس بات کو توجہ کے ساتھ سنیں گے. یاد رکھیے گا، اصحاب کہف کا عمل جو ہے اس کا خاص تعلق محبت اور ادب کے ساتھ ہے. یہ ضروری نہیں کہ اگر آپ اصحاب کہف کے عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو دائرۂ عملیات میں آنا ہوگا. جس طرح سے روحانی عاملین اصحاب کہف کا عمل کرواتے ہیں، میں بھی کرواتا ہوں. مجھے بھی اصحاب کہف کے عمل کے بے شمار طریقے مختلف بزرگوں نے بتائے ہیں. اصحاب کہف کے توشہ دینے کے مختلف طریقے مختلف بزرگوں سے مجھ تک پہنچے ہیں. اصحاب کہف کے مختلف نقوش جو سینہ بسینہ چلتے ہوئے آ رہے تھے بزرگوں سے، وہ بھی مجھ تک پہنچے ہیں، ان کی بھی اجازتیں ہیں. یہ سب کچھ بتانے کے بعد پھر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اصحاب کہف کے عمل کو اگر آپ محبت کے ساتھ پڑھیں گے، ادب کے ساتھ پڑھیں گے، تو یقین مانیں آپ کو ایسا فیض ہوگا کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی. کہ اگر آپ اس وقت پریشان ہیں، اگر آپ کی کوئی جائز حاجت ہے، اگر آپ بے روزگار ہیں، اگر آپ کسی بیماری میں مبتلا ہیں، اگر جادو یا جنات کے ستائے ہوئے ہیں، اگر شیاطین جنات آپ کو تنگ کر رہے ہیں، آپ کے گھر میں بچے ہیں ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، یا بہت زیادہ مختلف پرابلمس آپ کی زندگی میں آ رہی ہے، اور خصوصی طور پر میں مخاطب ہوں ان لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بندشیں لگی ہوئی ہیں، ہر کام ہمارا خراب ہوتا ہے، ہر کام ہمارا مشکل ہو جاتا ہے، آسان کام بھی مشکل ہو جاتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں ان کے کاموں میں آسانیاں ہو جائیں، ترقی کے راستے کھل جائیں. تو اصحاب کہف کے جو نام ہیں، جو ان کے پڑھنے کا طریقہ میں بتا رہا ہوں، اس ترتیب سے پڑھنا شروع کریں. اس کے لیے آپ کو باقاعدہ نہ کوئی چلہ کرنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی ریاضت کرنے کی ضرورت ہے. صرف محبت کے ساتھ پڑھیں، یقین کے ساتھ پڑھیں، پاکیزگی کے ساتھ پڑھیں، اور پھر دیکھیں آپ کے راستے کیسے کشادہ ہوتے ہیں، کیسے یہ شیطانی طاقتیں آپ کی زندگیوں کو چھوڑ کر جاتی ہیں. تو میں آج جو عمل بتاؤں گا اس کا ایک طریقہ میں وہ بتاؤں گا جو سب کے لیے ہے، اور پھر ایک طریقہ وہ بتاؤں گا جو روحانی عاملین کے لیے بھی ہوگا. اور آگے جا کر میں پھر انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور نشست میں اصحاب کہف کے عمل کے جو نقوش ہیں اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا، اور اس سے کام کیسے لیا جاتا ہے اس حوالے سے بھی میں آپ کو بتاؤں گا. ابھی تو اصحاب کہف کے جو عمل ہے اس کے حوالے سے آج میری فرسٹ ویڈیو ہے، پہلی ویڈیو ہے. اور یقین کریں میں نے آج تک اصحاب کہف کے عمل جب بھی کسی کو بتایا ہے، الحمدللہ اسے بہت فیض اور فائدہ ہوا ہے، اور اس کو اس کے مقاصد میں کامیابی ملی ہے. تو جب آپ محبت کے ساتھ اصحاب کہف کے ناموں کو لیتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور انہیں اصالِ ثواب میں یاد رکھتے ہیں، اور ان کے خاص توشے آپ دیتے رہتے ہیں، تو اس عمل کی روحانیت آپ کی زندگی میں شامل ہو جاتی ہے. اور پھر ان کے ناموں کو پڑھنے کی برکتیں انسان پر آشکار ہوتی ہیں، پھر اسرار کھلتے ہیں، راز کھلتے ہیں. کس کے لیے؟ جو محبت کے ساتھ کرتا ہے. ابھی یہاں پر میں دائرے عملیات کی کوئی گفتگو نہیں کر رہا ہوں، یہاں صرف ویسے ہی میں محبت میں پڑھنے کی گفتگو کر رہا ہوں، بات کر رہا ہوں. اصل چیز محبت ہے، اصل چیز یقین ہے. محبت سے انسان کو وہ حاصل ہو جاتا ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. اگر آپ اس وقت کسی ایسے مسئلے میں ہیں، آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کوئی انسان بار بار آپ پر بندشیں لگا رہا ہے، سفلی عملیات کروا رہا ہے، آپ کے کاموں کو بند کرنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ کی زندگی میں مسائل پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جس ترتیب سے میں اصحاب کہف کے نام پڑھنے کا آپ کو بتاؤں، جو بھی ترتیب بتاؤں اس ترتیب سے پڑھنا شروع کریے گا. کچھ عرصے اس ترتیب پر عمل کریے گا، آپ دیکھیں گے آپ کی وہ مشکل کیسے آسان ہوتی ہے، کیسے آپ کے راستے کشادہ ہوتے ہیں، اور کس طرح سے آسانی کے ساتھ آپ ان تمام شیطانی اثرات سے باہر آئیں گے، اور وہ اثرات جو آپ کے زندگی میں پیدا ہو گئے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے. بے شمار لوگوں کو فیض اور فائدہ ہوا ہے. میں نے سوچا کہ ویڈیوز کے ذریعے بھی میں تمام لوگوں تک یہ بات پہنچا دوں. پھر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اصحاب کہف کے جو عمل ہے نا، ان کو کرنے کے بھی درجات بزرگوں نے مقرر فرمائے ہیں، وہ بھی میں آنے آنے والے دنوں میں آپ کو بتاؤں گا اسٹیپ بائی اسٹیپ. ابھی 3-4 مہینے پہلے ایک صاحب تھے، ان کو جاب نہیں مل رہی تھی، UK میں رہتے تھے، وہ کافی عرصے سے پریشان ہو رہے تھے. میں نے ان کو ایک ترتیب اصحاب کہف کے ناموں کو پڑھنے کی بتائی.
وہی ترتیب میں آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ ان کی جاب لگ گئی آسانی کے ساتھ، خوش ہیں بہت۔ ایک خاتون تھے، ان کی بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی تھی، ان کو میں نے بتایا، انہوں نے کچھ عرصے اس پر عمل کیا، خود ہی اچھے رشتے آنا شروع ہو گئے، رشتے طے بھی ہو گئے۔ اسی طرح سے ایک صاحب تھے، ان پر بار بار نظر بد ہو جاتی تھی، یعنی نظر بد سے، ایول آئی سے بہت جلد وہ متاثر ہو جاتے تھے، ان کا اورا جو ہے نا ویک ہو رہا تھا۔ تو میں نے یہی عمل ان کو بتایا، اور پھر میں نے کچھ اور ترتیبیں بتائیں ان کو، کچھ بخور پر، پانی پر اور دیگر چیزوں پر بھی دم کرنے کا میں نے ان کو بتایا تھا۔ تو انہوں نے اس کو استعمال کیا، بار بار نظر بد لگنے کی جو شکایت ہو رہی تھی نا، تو اس سے ان کو نجات ملنا شروع ہو گئی۔ ایک ہماری بہن ہے، ان کے ساتھ کسی نے کوئی ایسا عمل کروا دیا تھا کہ ان کے بال بہت زیادہ گر رہے تھے، دنیا کی تمام میڈیسنس کو استعمال کر لیا، آئلس کو استعمال کر لیا، لیکن یہ ان کی پرابلم سالو نہیں ہو رہی تھی۔ میڈیکل رپورٹیں بالکل کلیئر تھیں، پر بے رونقی ان کے اندر پیدا ہو رہی تھی، کشش ختم ہو رہی تھی، اور بال بہت گر رہے تھے۔ اسی اصحاب کہف کے عمل کو میں نے ان کو بتایا، انہوں نے بس پابندی کے ساتھ کیا، اور یقین کریں وہی میری بہن ہے، بال گرنا بند ہو گئے، بے رونقی ختم ہو گئی، دوبارہ سے اٹریکشن پیدا ہونا شروع ہو گئی، معاملات بہتر ہونا شروع ہو گئے۔ آسان ترین عمل آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن اس کی برکتیں بہت ہیں، کرنا آپ نے محبت کے ساتھ ہے، کوئی شرائط نہیں ہے اس کی۔ جو پہلا عمل بتا رہا ہوں آپ، ہر کوئی کر سکتا ہے۔ اس کی ترتیب کیا ہے، کس طرح سے آپ نے اصحاب کہف کے ناموں کو پڑھنا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن سب سے پہلے اصحاب کہف کے نام میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہی بحرمتی یملیخا، مقصل مینا، کشفوتت، تب یونس، ازرافت یونس، کشافت یونس، یوانس بوس، وقلبہم کتمیر۔ یہ اصحاب کہف کے نام ہیں جو ہم تک ہمارے بزرگوں سے پہنچے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جو اصحاب کہف کے نام ہیں ان میں بھی تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا، اور مختلف سلاسل میں اور مختلف بزرگوں نے، مختلف اہل ریاضت بزرگوں نے، اہل علم بزرگوں نے اصحاب کہف کے عمل کرنے کے مختلف طریقے بتائے ہیں، اور مجھ تک بھی مختلف بزرگوں سے مختلف طریقے پہنچے ہیں، جن کا تذکرہ میں آگے جا کے کروں گا۔ آج میں آپ کو وہ طریقہ بتاؤں گا جو طریقہ شاید آپ نے پہلے بھی سنا ہو، لیکن اس کے بعد جو میں طریقے بتاؤں گا نا آئندہ والے دنوں میں، وہ طریقے آپ نے کہیں پہ بھی نہیں سنے ہوں گے۔ وہ سینہ بسینہ اصحاب کہف کے عمل کے وہ طریقے ہیں جو بزرگوں سے مجھ تک پہنچے، نہ کسی کتاب میں آپ دیکھیں گے، اور نہ ہی آپ کسی ویڈیو میں آج تک آپ نے سن رکھا ہوگا۔ آئندہ آنے والے دنوں میں اپنے روحانی شاگردوں کو، اور مجھ سے محبت کرنے والے لوگ جو ہیں، اور میرے ساتھ جو لوگ کنیکٹ ہیں، ان کو میں اس کی اجازت دوں گا۔ تو اصحاب کہف کے نام آپ نے کیسے پڑھنے ہیں، اس کی ترتیب کو سمجھیے گا۔ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات پڑھنی ہے، اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے، 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں گے، اور 1 مرتبہ سورہ رحمان پڑھی جائے گی، اور اس کا ثواب بالخصوص آپ اصحاب کہف کو پہنچائیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے اس ترتیب سے اصال ثواب کرنا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے قبلہ رخ بیٹھ جانا ہے، اور 21 مرتبہ اصحاب کہف کے ناموں کو پڑھنا ہے۔ جب 21 مرتبہ اصحاب کہف کے نام آپ پڑھ لیں تو پھر اپنا رخ جنوب کی جانب کر لیں، پھر یہاں پر اس رخ پر بیٹھ کر بھی 21 مرتبہ پڑھیں گے، پھر اپنا رخ مشرق کی جانب کر لیں، پھر یہاں پر بھی مشرق کی جانب منہ کر کے بھی آپ 21 مرتبہ پڑھیں گے، پھر اپنا رخ شمال کی جانب کر لیں، اور یہ شمال کی جانب رخ کر کے بھی 21 مرتبہ پڑھیں گے، یعنی کہ چاروں سمتوں کی طرف رخ کر کے 21 مرتبہ اصحاب کہف کے ناموں کو آپ پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر اپنا رخ آپ دوبارہ سے قبلہ رخ کی طرف کریں گے، اور 1 مرتبہ، صرف 1 مرتبہ سورہ علم نشرہ پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کے لیے دعا کریں گے۔ اگر آپ چاہیں تو پانی پہ دم کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو بخور پہ دم کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آئل پہ دم کر سکتے ہیں، اور اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو دن میں صرف 1 مرتبہ کریے گا، اور اس کے بعد پھر اس عمل کے جو تاثیر ہے پھر اسے آپ دیکھیے گا، پر کرنا آپ نے محبت سے، یقین سے۔ جب آپ اصحاب کہف کا یہ عمل کر رہے ہوں گے تو آپ نے صرف ایک بات کا خیال کرنا ہے کہ خوشبو کا خاص طور پہ اہتمام کرنا ہے۔ اگربتی جلانا چاہیں اگربتی جلائیں، میں تو سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ بخور جلائیں، عود کا بخور لے لیں، وہ جلائیں، وہ سب سے بیسٹ ہے۔ اور عطر جو آپ نے استعمال کرنا ہے نا، وہ گلاب کا عطر استعمال کرنا ہے، پرانے عمل۔
اور اس عمل کو کم از کم 21 دن تک آپ کرتے رہیں، اور 21 دن بعد پھر صرف 7 مرتبہ اصحاب کہف کے نام کو پڑھ لیا کریں صبح شام، اور دعا کیا کریں۔ آپ جس مقصد کے لیے بھی کریں گے نا، اس مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ گھر میں کوئی بیمار ہے اس کے لیے کر سکتے ہیں، کوئی پرابلم ہے اس کے لیے کر سکتے ہیں، کوئی پریشانی ہے اس کے لیے کر سکتے ہیں، کوئی جائز حاجات ہے اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر نگیٹیوٹی ہے، نگیٹو انرجی ہے، ایول آئی ہے، نگیٹو فورس ہے، اس طرح کے اگر آپ کے ساتھ اثرات چل رہے ہیں تو آپ ضرور کریں۔ بخور پر، اگربتی پر بھی دم کریں، پانی پر دم کر کے اس کے پانی کو ہی پینا شروع کر دیں۔ تھوڑا سا پانی لے کر چہرے پر، سر پر، چہرے پر، شولڈر پر اور اپنے چیسٹ پر تھوڑا سا پانی لے کر دن میں 2 مرتبہ لگا لیا کریں۔ ہفتے والے دن اور منگل والے دن لال رنگ کی چیز کا صدقہ دیں۔ کچھ عرصے آپ اس پر عمل کر کے دیکھیں، پھر آپ دیکھیں کیسی مشکل آسان ہوتی ہے۔ یہ تو طریقہ کار میں نے وہ بتایا ہے جو عام لوگوں کے لیے۔ اس کے علاوہ اس کی ایک ترتیب جو ہے وہ کیا ہے، اصحاب کہف کے عمل کی ہے، یعنی باقاعدہ اس کا عمل کرنا، اور پھر اس کے بعد جو روحانیت حاصل ہو اس کے ذریعے لوگوں کی خدمت کرنا، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اور یہ میرا پہلا عمل آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد جو میں ویڈیوز اپلوڈ کروں گا اس میں وہ عمل بتاؤں گا جو مجھے اور بھی بزرگوں سے پہنچے ہیں۔ تو اصحاب کہف کے عمل جو لوگ کرنا چاہتے ہیں باقاعدہ طور پر، ترک جلالی اور جمالی کے ساتھ، یا کوئی روحانی عاملین میں سے ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد جو اس سے روحانیت ان کو حاصل ہوگی اس کے ساتھ پھر وہ لوگوں کا علاج کرنا چاہتے ہیں یا لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ پر بہتر طریقہ یہی ہے کہ پہلے مجھ سے اجازت لے لیں، کسی بھی لائیو ٹرانسمیشن میں اپنی پوری ڈیٹیل دے دیں، مجھے اجازت لے لیں، سب سے بیسٹ ہے یہ۔ باقی میرے تمام روحانی شاگردوں کو جن کا میرے ساتھ روحانی تعلق ہے، روحانی کنیکشن ہے، ان کو میری طرف سے اجازت ہے۔ اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ یہ 7 دن کا عمل ہوگا۔ 7 دن تک 700 مرتبہ اصحاب کہف کے ناموں کو پڑھا جاتا ہے، اول آخر درود پاک کے ساتھ۔ اور سب سے پہلے اس عمل کے اندر جو ضروری چیز ہے وہ بدنی حصار کیا جاتا ہے۔ کیا کہا میں نے؟ بدنی حصار کیا جاتا ہے۔ عمل جب آپ شروع کریں گے تو عمل شروع کرنے سے پہلے کم از کم 1 مرغی کا صدقہ یا 1 بکرے کا صدقہ دیں، اگر آپ دے سکتے ہیں، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، ورنہ 1 مرغی کا صدقہ لازمی دیں گے، جو بھی میری اجازت سے کرے گا۔ جو ترتیب میں بتا رہا ہوں نا اسے اچھی طرح سمجھ لیں، اسے فالو کریں، فائدہ ہوگا۔ تو سب سے پہلے 1 مرغی کا صدقہ یا 1 بکرے کا صدقہ آپ کریں گے، پھر عمل کو شروع کریں گے، اور عمل کو جب آپ شروع کر رہے ہوں گے تو پھر جب 4تھا دن آئے گا تو دوبارہ سے آپ کم از کم 1 مرغی کا صدقہ کریں گے 4تھے دن، اور جب 7واں دن ہو جائے گا تو 7ویں دن پھر آپ توشہ تیار کریں گے قطمیر کے لیے، اور اصحاب کہف کا جو ہے توشہ آپ تیار کریں گے۔ اس کی ترتیب کیا ہے؟ اس کی ترتیب یہ ہے کہ آپ نے 7 پاؤ بکرے کا گوشت لینا ہے، مگر بغیر ہڈی کا گوشت لینا ہے، یعنی آپ گوشت تھوڑا سا زیادہ لے لیں اور اس میں سے ہڈی وغیرہ آپ نکال دیں، پر اس کا وزن جو ہے نا وہ 7 پاؤ کے برابر ہو۔ بغیر ہڈی کا گوشت ہوگا 7 پاؤ ہوگا۔ 7 پاؤ گوشت لینے کے بعد آپ گھر پہ لے آئیں، اور 7ویں دن جب آپ کا عمل ختم ہوگا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ گھر میں اس کے سالن کو تیار کرنا ہے، اور پھر 7 پرہیزگار لوگوں کی آپ نے دعوت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ 7 پرہیزگار لوگوں کی آپ دعوت کریں گے، اور تھوڑا سا سالن لے کر اس میں روٹی کو مکس کر دیں، روٹی چور کے اس میں ڈال دیں، اور اس کے بعد اس سالن کو لے کر آپ دل میں نیت کریں گے کہ یہ میں قطمیر کے لیے رکھنے جا رہا ہوں۔ کیا؟ قطمیر کے لیے رکھنے جا رہا ہوں، اور آپ گھر سے نکل جائیں گے۔ تو جب آپ گھر سے نکلیں گے تو بہت سارے لوگ ہیں جنہیں سیاہ رنگ کا کتا نظر آتا ہے، بہت سارے لوگ ہیں جنہیں مختلف کلرز کے جو ہیں وہ کتے نظر آتے ہیں، خاص طور پر براؤن رنگ کا یا پھر بلیک اینڈ براؤن رنگ کا۔ اگر آپ گھر سے نکلتے ہیں یہ نیت کر کے کہ میں قطمیر کے لیے رکھنے جا رہا ہوں، تو کہیں پر بھی آپ کو کوئی کتا نظر آئے تو اس کے آپ قریب قریب بھی رکھ سکتے ہیں، اور رکھنے کے بعد آپ واپس آ جائیں، آپ کا عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ مگر 8ویں دن دوبارہ آپ 1 مرغی کا آپ صدقہ کریں گے، یعنی اس پورے عمل میں کم از کم 3 مرغی کے صدقے آپ نے کرنے ہوں گے، جو ترتیب میں نے بتائی ہے، جس ترتیب سے میں بتا رہا ہوں۔ اور پھر 7 مرتبہ صبح 7 مرتبہ شام اصحاب کہف کے ناموں کو آپ پڑھنا شروع کر دیں۔ اب اصحاب کہف کے ناموں سے ہم کام کیسے لیں گے، کس طرح سے ہم لوگوں کی ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں،
لوگوں کا روحانی علاج کر سکتے ہیں، نظر بد کی کاٹ کر سکتے ہیں، یا اس کے ذریعے جنات کی حاضری بھی کی جاتی ہے، جنات کا بھی علاج ہوتا ہے، بڑی سے بڑے جادوگر کا کیا گیا جادو جو ہے اس کی بھی کاٹ کی جاتی ہے۔ جن گھروں میں شیاطین ہوتے ہیں، جن گھروں میں بد اثرات ہوتے ہیں، جن گھروں میں گندے عملیات کروا دیے جاتے ہیں، وہاں کا بھی آپ علاج کر سکتے ہیں اصحاب کہف کے عمل کو کرنے کے بعد، پر اس کا طریقہ آنا چاہیے نا آپ کو۔ تو انشاءاللہ تعالی جو میں نے ابھی ترتیب شروع کی ہے اصحاب کہف کے عمل بتانے کی، اسے ہم آگے بھی لے کر چلیں گے، اور آگے بھی ہم کس طرح سے اس کے عمل کرنے کے بعد ہم اس سے کام لے سکتے ہیں اس کی ترتیب بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ اصحاب کہف کا توشہ اور مزید کن کن طریقوں سے دیا جاتا ہے، کون کون سے طریقے مجھ تک اہل علم حضرات سے پہنچے ہیں، وہ ترتیب بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اور اصحاب کہف کا عمل جب ہم کر لیں گے، اس کے بعد پھر جس سے ہمیں روحانیت حاصل ہوگی، اس سے ہم لوگوں کی خدمت کیسے کر پائیں گے، اس کی بھی ترتیب میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو بتاؤں گا۔ تو آج میں نے عام لوگوں کے لیے روحانی عاملین کی ترتیب بتائی ہے، پھر میں جب نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ کروں گا اصحاب کہف کے حوالے سے، یا آپ لوگوں کی طرف سے جو سوالات آئیں گے ان کو لے کر میں آپ کو مزید اور اصحاب کہف کے عمل کرنے کے کچھ خاص طریقے آپ کو بتاؤں گا۔ اور میرے جتنے بھی روحانی شاگرد ہوں گے، جتنے بھی لوگوں نے میرے ساتھ روحانی کنیکشن قائم کر رکھا ہے، ان کو اس کی مکمل طور پر اجازت ہوگی، وہ آسانی کے ساتھ کر پائیں گے۔ تو آج جو میں نے اصحاب کہف کے عمل بتائیں، اس کو کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔